ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن یا قیامت کے دن سے پہلے جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس ٹائم پہ ان کو کہا جائے گا، یعنی فرشتے بھی پکاریں گے کہ جی آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ چیز تو ان کے لیے کہ جب وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ وہ ریلیکس حالت میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک اچھی روح ہے وہ اس طرح اپنے جسم سے باہر نکلے گی جیسے کسی مشکیزے سے پانی باہر نکلتا ہے، یا جگ میں سے پانی آپ پور کرتے ہیں گلاس میں تو ایفرٹلیسلی نکل جاتا ہے۔ لیکن دوسری مثال یہ دی گئی کہ جو منافق کا روح ہے یا جو کافروں کی روح ہے وہ تو دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایسے کھینچ کے چیر پھاڑ کے نکالی جائے گی جیسے کوئی ململ کا دوپٹہ کسی جھاڑی میں اڑ گیا ہو، تو اس کو جب آپ کھینچتے ہیں زور سے تو وہ اس کے یعنی بالکل پھٹ کے وہ جو ہے بالکل اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جو منافقین اور کفار کی روحیں وہ کھینچ کے نکالی جائیں گی۔ اچھا اب یہاں پہ یہ تو معاملہ ہے ان کے آخرت کا، لیکن قرآن مجید میں ایک اللہ تعالیٰ ایک اسلوب بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو معاملہ ان بندوں کا مرتے وقت ہوتا ہے یہی ان کا طرز عمل پوری زندگی میں ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو نہ خوف کرتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی روح نکالی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس اللہ کے پاس آ جا، یعنی یہ اطمینان اس کو دنیا میں مل چکا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس نے دنیا میں اطمینان حاصل کیا ہے، کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ اپنی پوری زندگی اطمینان میں رہی ہے۔ کس طرح اطمینان میں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ۔ تو یہ جو ایمان والے لوگ تھے جو اللہ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اطمینان میں تھے تو جب موت کا وقت آئے تب بھی اطمینان میں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو مرتے وقت نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی غم تھا۔ اچھا اب دنیا میں اس سٹیٹ پہ کیسے پہنچے کہ جہاں پہ نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی غم ہو؟ تو یاد رکھیں غم جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی ماضی کی چیز کا ہوتا ہے، یعنی آپ کسی پاس کی چیز پہ غم کرتے ہو کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کی ہوتی، کاش وہاں سے اس بندے سے بات نہ کی ہوتی، کاش اس کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ یعنی غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے۔ فیوچر کا خوف کیسے ہوتا ہے کہ بھئی مجھے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے گی، یا جو جاب میں کرنا چاہتا ہوں وہ جاب مجھے نہیں ملے گی، یا جو میں نے بزنس انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی، وہ مجھے اس طرح ریوارڈ نہیں دے پائے گی، یا جہاں پہ بھی میں کوئی بہتری اپنے لیے دیکھ رہا ہوں وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو انسان کو خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی خاص دو خصوصیات ہیں کہ ایک تو وہ ماضی کے بارے میں غم نہیں کرتے اور ایک فیوچر کے بارے میں ڈرتے کوئی نہیں ہے۔ اب ماضی کے بارے میں غم سے کیا مراد ہے کہ اب چلے جو بھی غلطی آپ سے ہو گئی پاس میں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ نے جو بھی غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گنہگاروں سے جو توبہ کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ یعنی گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہوگی، کوئی بھی بلنڈر ہو گیا، کوئی بھی میس اپ کر دیا آپ نے پاس میں، تو اللہ رب العزت آپ کو ہی ول ناٹ ہولڈ یو اکاؤنٹیبل فار اٹ ایز لانگ ایز یو ریپینٹ۔ سو ایک بلیور جو ہے، ایک اللہ کا ولی جو ہے، وہ پاسٹ میں ڈویل نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان دا مومنٹ زندہ رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ پاس کے بارے میں غموں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا کہ ہائے وہ سن 1945 میں میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا تو بس آج تک اسی پہ رو رہا ہوں۔ ایسا یہ مومنین کا رویہ نہیں ہے، یہ وہ لوگوں کا رویہ نہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا، اب آگے چلو۔ اب پاس کے بارے میں سوچنے سے، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں دیر از نو پوائنٹ کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، اگر دودھ آپ سے گر گیا ہے اس پر رونے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔
اگر تو فائدہ ہوتا تو میں سب کو کہتا کہ سارے رویا کرو، کہ اگر رونے سے دودھ واپس آ جاتا گلاس کے اندر، لیکن وہ نہیں آئے گا۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی، ہم کہتے ہیں قدر اللہ و ما شاء فعل، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، انشاءاللہ میں اس کو اپنے دل سے لگا کے نہیں بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں کچھ لیسنز اگر لرن کرنے ہیں، لرن دوز لیسنز، موو آن، وہ لیسن ضرور سیکھو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے شاید یوں نہیں کیا ہوگا، چلو اگلی دفعہ میں اس میں ٹرائی کروں گا، لیکن اس کے اوپر یہ بیٹھ نہیں جاتے۔ تو مومنین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، وہ پاسٹ کو لے کے بیٹھ نہیں جاتے، اس سے لیسن سیکھتے ہیں، آگے موو کرتے ہیں، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں ڈرتے بھی نہیں ہیں، یعنی جب ان کو یہ بات پتہ ہے کہ سارا کا سارا فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو بھی میری زندگی میں خیر آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ مجھے بتائیں رزق سارا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو میری زندگی میں خیر آئے گا وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ اللہ کے ولی ہے نا، اللہ سے انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو اگر میں نے اللہ سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اگر میں نے اللہ سے اچھا تعلق مینٹین کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے پتہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ میرے ساتھ برا کرے، امپاسبل ہے، امپاسبل اللہ میرے ساتھ برا کرے۔ ہاں کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن یقیناً اس میں خیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ 5-6 سال کا، وہ اس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے، اور ڈینٹسٹ جو ہے اس کے منہ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، اس کا دانت باہر نکال رہا ہے، روٹ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے۔ وہ جب دانت اس کا باہر نکالتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے بھائی میں 15 منٹ سے میرے منہ کے اندر ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، ڈرل مشین بھی لگ رہی ہے، دانت بھی ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ میرا باپ کھڑا مسکرا رہا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اس کو لگتا ہے میرا باپ کوئی سیڈسٹ ہے، میرا باپ کو بہت ہی ایول بندہ ہے جو کہ مجھے اذیت، یہ 15 منٹ کی اذیت سے گزارا ہے۔ لیکن اصل میں کیا باپ ایول ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ باپ، یہ بچہ جب، ابھی اس بچے کی عقل تھوڑی سی ہے، جب یہ بڑا ہوگا اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ میرے باپ نے جو میرے ساتھ وہ 15 منٹ کا کیا تھا نا، اس نے مجھے پورے سال کی ٹینشن سے بچا لیا تھا۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے دوست جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے، خلیل اللہ، خلیل الرحمن، یہ کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو یہ خاص لقب ملا کہ اللہ کے دوست ہیں۔ اچھا اب ذرا حالت چیک کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ٹارچر کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جنگل کو آگ لگا دی، لوگوں نے جنگل کو آگ لگا دی، اور اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہو گئی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ بھئی پاس جا کے تو پھینکنا امپاسبل ہے، اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے، قریب جائیں گے تو ہم بھی جل جائیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک منجنیق بناتے ہیں جس کو ہم کیٹاپلٹ کہتے ہیں۔ تو ایک منجنیق بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کے اس کے اندر لوڈ کیا اور پھر وہاں سے لانچ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں، اور نیچے یہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہ ان کو ٹاس کیا جا رہا ہے آگ کے اندر کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ اب جب وہ بالکل یعنی ہوا میں سسپینڈڈ ہے، ابھی جا رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ہاتھ دیجیے، آئے میں آپ کو یہاں سے باہر نکال لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں کہتے ہیں نہیں جبریل آج تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، جبریل آج تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی علم نہیں ہے کہ آگ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں پتا اس کے اوپر بارش ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی مٹی گر جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی پرندہ آ کے مجھے اچک کے لے جائے گا، کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں۔ یہ پتا ہے اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس وقت میں آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ ریئلٹی میں اگر دیکھا جائے، ریئل لائف سینیریو، پیپل کہتے ہیں لیٹس بی ریئلسٹک، ریئلسٹکلی دیکھا جائے وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، دیر از نو وے آؤٹ، دیر از نو وے آؤٹ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے جب توکل کیا اور یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آگ کی صفات کو بدل دیا، آگ کی پراپرٹیز کو چینج کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آگ کو بردن و سلامہ، اس کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا کر دیا۔ یعنی آگ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کن فیکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بھی کر دیا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں لینڈ ہوتے ہیں، علماء کچھ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ایکسپیرینس ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی بردن و سلامہ یہ نارملی ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور آپ سلامتی میں آ جاتے ہیں، آپ صوفے پہ جا کے ریلیکس کرتے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے اور بالکل ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ ہے۔ یہ پراپرٹیز اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ توکل کیا،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو ہم نے مانگا تھا وہ ہماری چاہت تھی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی چاہت سے ہوگا، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہ یقیناً ہماری چاہت سے بہتر ہے۔ جو اللہ نے میرے لیے چنا ہوگا وہ یقیناً بہتر ہوگا۔ مجھے شاید سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی، مجھے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے، جیسے اس بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا ابا مجھے ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جا رہا ہے، یہ میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، میرے منہ میں ٹیکے لگانا کیسے بہتر ہو سکتا ہے، میرے منہ میں ڈرل کرنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی ماں ایک بچے کو آنکھ کو ہاتھ لگانے سے روکتی ہے، اس بچے کو سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے۔ یا والدین ہزاروں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کسی بری چیز سے روک لیتے ہیں، تو ماں باپ کو فل پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے، بچے کو صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں ٹینشن نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا فیوچر اللہ کے کنٹرول میں، اور اگر میں اللہ سے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا۔ شاید مجھے آج اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ سال دے دیں، 2 سال دے دیں، 5 سال دے دیں یا 1 ہفتہ دے دیں، اللہ یقیناً آپ کے اوپر واضح کر دے گا کہ جس چیز کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا اور آپ کو نہیں ملی تھی وہ کیوں نہیں ملی تھی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے گاڑی کی فریاد کی ہو، لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اگر یہ گاڑی آپ کی قسمت میں آ جاتی تو اسی ایکسیڈنٹ میں آپ اور اللہ معاف کرے آپ کی پوری فیملی ہلاک ہو جاتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتا ہے اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس ٹائم پہ روکتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، میں تو چاہتا تھا، اس میں کیا ہی بری بات تھی۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ اپنے ساتھ زندگی میں یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا ہے، خاص طور پہ جب میں دین پہ نہیں تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری زندگی میں کچھ ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں کہ مجھے لگا کہ پتہ نہیں اللہ کو نعوذ باللہ کو میرے سے خاص دشمنی ہے، یا پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یا مجھے اگر یہ چیز مل جاتی تو اس میں کیا مسئلہ تھا، یعنی پوری کائنات میں کون سا کوئی قیامت برپا ہو جانی تھی اگر مجھے ایک چیز یہ مل جاتی جس کی میں اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ لیکن آج میں ریئلائز کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہوا الحمدللہ وہ میرے حق میں 100 ٹائمز بہتر تھا، 100 ٹائمز بہتر تھا۔ تو یہ ان ہائنڈ سائٹ انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی وہ ٹینشن فری رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ ٹینشن فری ہوں گے۔ جب ان کی روح نکالی جائے گی تب بھی ٹینشن فری ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاسٹ کے بارے میں غم نہیں کرتے، پاسٹ کو لے کے بیٹھ نہیں جاتے، اور فیوچر کے بارے میں اللہ پر 100% توکل کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا نا جس کا بچہ گم گیا تھا، جس کا بچہ گم گیا تو وہ نا مدینہ میں گھوم رہی ہے اور ہر بچے کو پکڑتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے، چومتی ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا، ہر بچے کو پیار کری، سمجھ نہیں آ رہا میرا بچہ کہاں ہے۔ تو ڈھونڈتے فائنلی جب اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے تو اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو بہت حگ کرتی ہے، اس کو کس کرتی ہے۔ تو نبی نے صحابہ سے کہا کہ کیا یہ عورت تمہیں لگتا ہے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے پھینکے گی، یہ تو اپنے بچے کے لیے دیوانی ہوئی پھر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جو اللہ ہم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیوں آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہے گا، وہ کیوں آپ کا ستیہ ناش کرے گا؟ صرف ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں اوہ ہو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، لیکن جب آپ پوری پکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے مسئلوں سے بچایا، مجھے اس ٹائم پہ وہ مسئلے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یا تو نا ہماری عقل اتنی کوئی انفینٹ ہماری عقل ہو کہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں آ جاتی، نہیں آتی۔ ہماری طاقت بھی لمیٹڈ ہے، کچھ چیزیں ہم اٹھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری سائٹ بھی لمیٹڈ ہے، کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے، کچھ ہماری سائٹ سے بہت دور کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ہیئرنگ بھی لمیٹڈ ہے، ابھی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے لیکن فلاں سیکٹر میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اور اسی طرح سے ہماری عقل بھی لمیٹڈ ہے، جتنا مرضی آپ سوچ لیں وہ بھی عقل بھی محدود ہے آپ کی۔ تو اللہ جو ہے نا وہ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے، سب سے زیادہ علم والا العلیم اللہ ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے زیادہ انٹیلیجنس والا بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی کسی کلاس میں 2 ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ نالجبل بڑے ہوتے ہیں، رٹے خوب لگائے ہوتے ہیں، سب چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، ان چیزوں کو اپلائی نہیں کر پاتے۔ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نالجبل تو اتنے نہیں ہوتے، پڑھائی میں اتنا آگے نہیں جاتے، لیکن انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں، وائز ہوتے ہیں، اور شرارتیں بھی بڑی کر لیتے ہیں اور مختلف چیزیں ان کو سوجھ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر انٹیلیجنس بڑی ہوتی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نالجبل بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، تو مل کے وہ بڑا ایک ڈیڈلی کمبینیشن بنتا ہے۔
تو اللہ رب العزت جو ہے وہ العلیم ہے، پوری کائنات کا علم اور اس کے بھی بیونڈ جو کچھ ہے وہ اللہ کو سب پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. یو کی ناٹ کمپیٹ ود دیٹ. میں اور آپ اس سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم اسے کمپیٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ یقیناً بہتر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کسی کی میں کہتا ہوں ڈیتھ بھی ہو جائے، آپ کہتے ہو ڈیتھ، یہ ہم نہیں کہتے کہ کسی ٹریجک واقعے کو آپ سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشن کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی زندگی اور موت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس میں سے بھی کوئی خیر نکلے گی، اس میں سے بھی کوئی خیر کا معاملہ ہوگا. بس آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے جب ہم لوگ سورۃ الکہف میں جائیں گے تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سم ٹائمز واٹ یو تھنک از بیڈ از ناٹ بیڈ ایکچولی. کبھی کبھار جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے وہ اصل میں برا نہیں ہوتا، وہ اصل میں اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں، نہ پاس کو دل پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے لائف کے بارے میں، وہ کیسے ٹینس ہوگا؟ وہ تو ہر حال میں خوش ہوتا ہے، وہ تو یا شکر کر رہا ہوتا ہے یا صبر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے.